اچھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اپنی ریلیٹڈ فیلڈ کے حوالے سے اور دنیا میں جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ، ان کا واسٹ نالج، وسیع 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 نالج، یعنی کہ آپ جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں، جتنی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، جتنے کون سا کرائم کس طرح ہوا، اس کی انویسٹیگیشن کس طرح ہوئی، اس کا جو فیوچر کا انالائسس تھا وہ کیسے ہوا، جج کے ریمارکس کیا تھے، جج کی جو فیصلہ تھا وہ کیا تھا، اور اس انسان نے جس نے یہ کرائم کیا، اس نے یہ کرائم کس سنیریو میں کیا، اس نے یہ کرائم کیوں کیا، اسے مجبور کیا گیا یا کیا وجوہات تھیں، کیا ریزنز تھیں، اے ٹو زیڈ آل نالج ریگارڈنگ ٹو اینی انسیڈنٹ، یہ ہوتا ہے واسٹ نالج۔ صرف ایک میں بتا رہا ہوں، ابھی یہ جو میں نے گنوایا ہے ایک، لیکن یہ جو واسٹ نالج کی بات کر رہا ہوں، ہر طرح کا انسیڈنٹ۔ آپ اگر کرمنالوجی کر رہے ہیں، آپ اگر سوشیالوجی کر رہے ہیں، آپ اگر کسی بھی فیلڈ میں آپ ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، آپ کو ہر حوالے سے صرف کتاب کی ایجوکیشن پہ فوکس نہ کریں۔ کتاب میں اگر کوئی آپ چیپٹر پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، گوگل اوپن کریں، یوٹیوب اوپن کریں، آپ ریلیٹڈ سرچ کالم میں ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہے اس کو ٹائپ کریں، آپ کے پاس ساری دنیا میں جتنے انسیڈنٹس ہوئے وہ سب سٹوریز آ جائیں گی۔ ان کو آبزرو کریں، ان کو لیسن کریں، ان کو سرچ کریں، تو آپ ایک بیسٹ پرفارمنس کی پوزیشن میں اس وقت آئیں گے جب آپ صرف دنیاوی ایجوکیشن پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، بلکہ دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ واسٹ نالج آف دا ورلڈ ریگارڈنگ ٹو آل انسیڈنٹس، اینڈ اگر آپ کرمنالوجی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے پورے ورلڈ کی کرمنالوجی، کرمنل مائنڈز، کرمنل جورسڈکشنز، جو کرائم کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہوئے پورے ورلڈ وائڈ، وہ آپ کو ان کا نالج ہونا لازمی ہے۔ اور یہ کوئی 2، 4 یا 10 دن کا ٹینیور نہیں ہوتا، یہ 6، 7 سال کی بات ہے۔ لہٰذا ڈگری لینے کے بعد 7 سال ضائع کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں موجودہ وقت میں، ٹھیک ہے جی، کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ کو ان سکلز کو بروئے کار لانا چاہیے، ان فیسلٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کون میری خوبصورتی کے کومنٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، میں خوبصورت لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی ہوں، یا میں خوبصورت لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا ہوں، میرا سٹائل کیسا ہے، میرے کومنٹس کتنے آئے ہیں، میرے کوئی بونگی ماری ہے تو اس پہ لوگوں نے ہاں 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 کتنے کی ہے، ٹھیک ہے جی، کتنوں نے تھمز اپ کیے ہیں، کتنوں نے جو ہے وہ مجھے اپریشیٹ کیا ہے، لوگوں کی رائے کیا ہے، یہ آپ اپنی زندگی کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اس ٹائم کو جو آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے، آپ اس کو، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں، آپ کے پاس یونیورسٹیز ہیں، آپ اپنی جو ایجوکیشن جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اس کے یہ نالج حاصل کرنا شروع کر دیں اگر، تو بجائے انسٹیڈ آف کہ آپ آفٹر گاٹ ڈگری آپ مزید 7 سال جو ہے وہ کم نالج کی بیس پہ رلتے رہیں یا پریشان ہوتے رہیں، یا آپ کی رانگ اسیسمنٹ پہ بے گناہ لوگ پھنستے رہیں یا پریشان ہوتے رہیں، یا وہ سفر کرتے رہیں یا زندگی میں اسٹرگل کرتے رہیں۔ سو بینگ اے پروفیشن، کسی بھی فیلڈ کو اپنانے سے پہلے اور ڈگری لینے سے پہلے، جو آپ نے ایجوکیشن ابھی آپ نے ماسٹرز شروع کر دیا ہے، ایم ایس سی، بی ایس سی، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، جو چیپٹر آتا ہے نا آپ کا، جو بکس میں، جو آپ کی جو میتھمیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، فزکس ہے، کچھ بھی ہے، آپ گوگل یوز کریں، آپ اسمارٹ فون یوز کریں، آپ یوٹیوب یوز کریں، آپ رٹے والی گیم سے باہر نکلیں۔ اس رٹے والے چکر نے نااہل پیدا کر دیے ہیں۔ وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف انگریزی کے 4 ورڈ بول لینا یہ کوئی مہارت نہیں ہے، یہ کوئی بغیر کسی اپنی سوچ کے، بغیر اپنی سوچ، دیکھیں تعلیم انسان کیوں حاصل کرتا ہے کہ مجھ میں تھوڑی سی اویئرنیس آئے، مجھ میں
مجھ میں کام کرنے کا پروفیشنل طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم لوگ صرف ڈگری پہ یا تعلیم حاصل کرنے پہ فوکس رکھیں گے، یہ صرف انسٹیٹیوشنل تعلیم، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم کتابی کیڑے بن جائیں گے، رٹے لگائیں گے ہم، بس ہمارا ایم ہوگا کہ ہم ہائی مارکس حاصل کر کے اچھی سی ڈگری لے لیں بس، کیونکہ جب ہم جاب کے لیے اپلائی کریں تو ایٹ لیسٹ ہماری واہ واہ تو ہونی چاہیے کہ بندے کے مارکس بڑے زبردست ہیں۔ یہ چیز ایجوکیشن کا بیسٹ ایجوکیشن کا معیار طے نہیں کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ، لیکن یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ چیز آپ کی ایجوکیشن کا معیار طے نہیں کرتی ہے۔ آپ کے پاس آپ لائبریری یوز کریں، آپ ای لائبریری یوز کریں، آپ جو لائبریریز بنی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی اس کو یوز کریں، آپ اپنی یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو بھی رکھیں، اور اپنے ٹیچرز سے کوسچن بھی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے لیکچر کے بعد 5 منٹ 7 منٹ رکھ لیں، جس میں آپ جو ہے وہ اپنے جو پروفیسرز ہیں جو لیکچرز ڈلیور کرتے ہیں ان سے نالجیبل کوسچنز کریں، جو آپ کی جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، تاکہ آپ کا جو آپ کی جو مسکنسیپشنز ہیں یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو آپ کی کلیئر ہو جائے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ مطلب سب کے سامنے جیسے ٹیچر صاحب کو لیکچر دیتا ہے 50-70 لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، اس طرح اسٹوڈنٹس بھی ٹیچر کو اکٹھے بیٹھ کے کوسچن آنسر کر سکتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے۔ سو یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کی جو ایجوکیشن کی پرفیکٹ کیسے ہوگی، اور جب یہ ایجوکیشن پرفیکٹ ہوگی تو اس سے پرفارمنس انکریز ہوگی۔ جب واسٹ نالج کے ساتھ آپ کسی بھی فیلڈ میں قدم رکھیں گے، خواہ جوڈیشری ہے، خواہ مقننہ ہے، عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، قانون ہے، جو کچھ مرضی ہے، ڈاکٹر ہیں آپ انجینئر ہیں، آپ کسی بھی پیشے سے ریلیٹڈ ہیں، آپ اتنے بیسٹ اور یونیک وے سے کام کریں گے کہ ایسا کام پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ دوسری بات کہ یہ نالج گین کرنا آپ کے مائنڈ کو اوپن کرے گا، آپ کو شعور عطا کرے گا، تاکہ آپ اپنی پرسنل تھاٹس کو سوچ سکیں کہ میں کچھ ایسا ڈیولپ کروں جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، میں کچھ ایسی چیز بناؤں جو پہلے کسی نے نہ بنائی ہو، میں کوئی ایسی سہولت پیدا کروں جو پہلے کسی نے نہ پیدا کی ہو، میں کوئی ایسی انوویشن کروں، کوئی ایسی ایجاد کروں جو پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ تو یہ ہوگا واسٹ نالج کے ساتھ، صرف ڈگری کی تعلیم کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لکیر کے فقیر بننے والی سوچ بدل جانی چاہیے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ہم بینگ اے سویلائزڈ نیشن ایک سہولت بھری اور اچھی زندگی بسر کریں۔ انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے پاس کرائسس ہی ختم نہیں ہوتے، کبھی بجلی کا بحران، کبھی گیس کا بحران، کبھی کون سا بحران، کبھی پیٹرول کا، کبھی دیکھیں نا، ہر چیز کو بند کرنے کی گیمیں چل رہی ہیں۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر ہم آئیں اتنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی ہم جو ہے وہ اپنی سوچ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، یا ہم یہ آ جاتے ہیں اس سوچ میں کہ ہاں اپنا مفاد ہو تو پھر ہم اپنا جو عہدہ ہے اس کا استعمال بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اپنے اس عہدے کا تعارف کرا کے بڑے بڑے کام بھی کروا لیتے ہیں، اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہو یا اپنے مفاد سے ریلیٹڈ ہو، لیکن جو ملکی اور قومی مفاد سے ریلیٹڈ ہو وہاں ہم یہ ایکسکیوز رکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی کہ میرا عہدہ اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ میں یہ چیز کروں۔ بھائی ملک اور قوم کے بیسٹ انٹرسٹ میں جو بھی ہو کیوں نہ کیا جائے۔ عہدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ عوام اور ملک کے خدمت گزار ہیں، اور ان کی خدمت کے لیے آپ کو یہ عہدہ دیا گیا ہے کہ آپ ان کی بہتری اور ویلفیئر کے کام کریں، بہتری اور ویلفیئر کے لیے اور اسٹرانگنیس کے لیے کام کریں تاکہ فیوچر بیسٹ ہو۔ یہ کیا باتیں ہو جاتی ہیں کہ اپنا مفاد ہو تو ہمارے عہدے کام آ جاتے ہیں، دوسرے ملک اور قوم کا مفاد ہو تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جی کہ یہ ہماری جو ہے وہ دسترس میں نہیں ہے، یہ ہمارا یہ ہے، یہ ہمارا وہ ہے۔ تو اس طرح ہم لوگ جو ہے نا بہت سلو ہو گئے ہیں۔